اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے تھے۔ جب نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر اصلاح کی کوششوں کو رد کر دیا اور آخر کار اپنے لوگوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں نیست و نابود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ملک شام پہنچے اور وہاں جا کر ایک شہر جو کہ خزائن الرجا کہلاتا ہے قیام پذیر ہوئے۔ جب آپ اس شہر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے بہت بڑے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی ایک شہزادی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اس جیسی لڑکی اس وقت پوری دنیا میں نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، مگر وہ کہتی ہے کہ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ آج 7واں روز ہے کہ لوگ بند سنور کر جاتے ہیں، وہ لڑکی سب کو دیکھ کر انکار کر دیتی ہے۔ یہ سن کر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے اور اسی میدان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ دوپہر کے وقت شہزادی اپنی خاص کنیزوں کے ہمراہ نقاب اپنے چہرے پر لگائے آتی ہے اور سب کو دیکھنے لگی۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچی تو اس نے ایک نور آپ کی پیشانی پر چمکتا دیکھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور موتیوں کا ہار آپ کی گود میں ڈال کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا اور جا کر اپنے زیر تخت جا بیٹھی۔ بادشاہ کے مصاحبین نے آپ کو بادشاہ کے روبرو پیش کیا۔ دراصل وہ نور جس کو دیکھ کر شہزادی حیران ہوئی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو کہ آپ کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اگرچہ یہ بندہ نیک دکھائی دیتا ہے مگر ہے تو غریب ہی نا۔ شہزادی نے کہا، نہیں، شادی تو میں اسی سے ہی کروں گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ یوں پورے ملک میں خوشی کی لہر چھا گئی۔ اس شہزادی کا نام سائرہ تھا۔ اب وہاں سے کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوچ کا ارادہ فرمایا، جو حضرت سائرہ نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد سے اجازت لے کر انہیں بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رخ اب مصر کی جانب تھا۔ اثناء راہ معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ بہت ظالم اور بد کردار ہے، بالمخصوص نئی نویلی دلہن کا شدید دشمن ہے۔ جو بھی اس مملکت میں داخل ہوتا ہے اس کی عورت کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ آپ بزرگ شخصیت تھے، جبکہ حضرت سائرہ کے برابر کوئی حسینہ نہ تھی۔ آخر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت سائرہ کو ایک صندوق میں بند کر کر باہر سے تالا لگا دیا جائے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو محصول والے آ کر صندوق کو کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کا محصول وصول کرے۔ آپ نے فرمایا، صندوق مت کھولو، تم جو کہو گے میں محصول ادا کروں گا، مگر وہ نہ مانے اور صندوق کا تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی صندوق کو کھولا، ایک حسین و جمیل خاتون کو دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ جب محصول والے نے آپ کو اور حضرت سائرہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ خاتون تمہاری کیا لگتی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری کنیز ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بولا کہ تم اپنی کنیز مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا، یہ اپنی مرضی کی آپ مالک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی کنیزوں سے کہا، اس خاتون کو نہلا کر خوبصورت کپڑے پہنا کر میرے سامنے پیش کرو۔ جب ایسا ہی کیا گیا تو اس نے دست درازی کی کوشش کی۔ یوں ہی اس نے حضرت سائرہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا وہ ہاتھ جل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس بادشاہ نے جب حضرت سائرہ کی طرف قدم بڑھانا چاہا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر ملعون کہنے لگا، یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ نے اس سے فرمایا، اے بدبخت، میں ہرگز جادوگر نہیں، مگر میرا شوہر اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، اور یہ سب میرے شوہر کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ آپ نے اس بادشاہ کو معاف فرما دیا۔ بادشاہ نے اب ہر طرح سے آپ دونوں کی خدمت گزاری شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ دونوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ مصر کے بادشاہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ دونوں مصر میں ٹھہرے رہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب ہمارے یہاں سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، ہم مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ آپ یہاں مزید رکنے والے نہیں تو اس نے آپ کے ہمراہ ڈھیروں مال و متاع اور کثیر تعداد میں غلام اور کنیزیں روانہ کی، جبکہ حضرت سائرہ کو بطور خاص ایک نہایت ہی حسین و جمیل کنیز ہاجرہ نامی دی اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہی۔